السلام علیکم فرینڈس، دس از عدنان قمر اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اینڈ آج میں کیریئر پلاننگ کے ایک بہت امپورٹنٹ اور سب سے پہلے اسٹیپس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کون سا اسٹیپ ہے جو کہ آپ کو سب سے پہلے کیریئر پلاننگ کے حوالے سے کرنا چاہیے، جو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں، اور وہ ہے انٹرسٹ اور پیشن کے حوالے سے کہ آپ کا انٹرسٹ اور پیشن کیا، کس طرح آپ اپنے پیشن اور انٹرسٹ کو جان سکتے ہیں، کس طرح آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ اور پیشن کیا ہے اور اپنی فیلڈ کو لیٹر آن سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور لائک کریے گا. اینڈ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لیٹس بگن. کیریئر پلاننگ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو جاننا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اکثر لوگ اس کو مس کر جاتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹ اس کو مس کر جاتے ہیں، اور وہ گو ود دا فلو کی پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. جیسا ان کو بتایا گیا ہوتا ہے، جیسا ان کو ایڈوائز کیا ہوتا ہے، اسی حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کا انٹرسٹ اور پیشن کیا ہے. اور الٹیمیٹلی اتنے پیسے انویسٹ کرنے کے بعد، ایجوکیشن کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے یہ فیلڈ تو ان کے لیے ہے ہی نہیں. تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. پھر وہ اپنی فیلڈ کو شفل کرتے ہیں، شفٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کیا اس فیلڈ کے لیے بہتر فٹ ہوں گے. اتنی ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے بعد، اتنے ریسورس لگانے کے بعد، اتنا ٹائم انویسٹ کرنے کے بعد، تو سب سے پہلے یہ جان لیں. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم جاب کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑا ڈیسیژن یہ ہے کہ جاب کرنا چاہتے ہیں یا ہم انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں گے یا کوئی اسٹارٹ کریں گے نیا بزنس. کیونکہ یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے آج کل، اچھا بھی ہے. تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ میں انٹرپرینورشپ کی طرف جاؤں گا تو اس کے لیے میرے پاس وہ ریسورس موجود ہیں یا نہیں ہے. اگر مجھے کوئی جاب کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہوگی، اس کوالیفیکیشن کے لیے کتنے ریسورس ریکوائرڈ ہوں گے، کیا کمپیٹنسی اور اسکل سیٹ مجھے ریکوائرڈ ہوگا، کیا وہ میں حاصل کر پاؤں گا، تو اس کے لیے مجھے کتنی اسٹرگل کرنی ہوگی. تو یہ جب آپ اپنے انٹرسٹ کو جانتے ہیں تو یہ سارا پلان آپ بنا لیتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح آگے جا سکتے ہیں اور آپ کو کتنا ٹائم اور کتنے ریسورس ریکوائرڈ ہوں گے، اور پھر آپ گریجولی اپنے گول کو حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو کہ اکثر اسٹوڈنٹ مس کر جاتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے ہم اپنے انٹرسٹ کو جانیں کہ انٹرسٹ ہمارا ہے کیا، ہم کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے انٹرسٹ کو جاننے کی وجہ سے بڑے مشکل میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. بعض اسٹوڈنٹس گیم کھیلتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید میرا انٹرسٹ اس میں ہے تو میں اس میں اپنا کیریئر بنا لوں. وہ بعض اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹس، ہر بندہ اپنی اپنی ہابیز میں اپنا جو نا وہ انٹرسٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ کی ہابی بھی آپ کا پروفیشن بن جاتی ہے. ہابی اور پروفیشن سیپریٹ تھنگ ہے. مجھے کوئی چیز فارغ اوقات میں کرنے میں کوئی مزہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرا پیشن بھی بن جائے اور وہ میرا پروفیشن بھی بن جائے. سو اس کو جاننا بہت ضروری ہے. ایک ہیبٹ ہے جو کہ میں اپنے فری ٹائم میں کرتا ہوں، ایک پروفیشن ہے جو کہ میرے لیے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے بہت ضروری ہے، جو میری ارننگ کے لیے بہت ضروری ہے. جو پروفیشن جو ہے وہ آپ کی ارننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو اس چیز کو بڑا جاننا ضروری ہے. سم ٹائمس اسٹوڈنٹس ان دونوں کو مکس کر جاتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے ہیبٹ کے اندر اپنا پروفیشن ڈھونڈ ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جب آپ کا کوئی ہیبٹ ہوتا ہے وہ آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے، اور پروفیشن بن کے وہ آپ کو کافی ارننگ دے جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سسٹینیبلٹی بھی ہو، کیونکہ آپ کی ہیبٹ تو سال 2 سال کی ہے، لیکن آپ کا پروفیشن جو ہے وہ زندگی بھر کا آپ کے ساتھ، آپ 60 سال تک آپ نے اس سے کمانا ہے، آپ نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. تو کیا وہ اس قابل ہوگا؟ آگے آنے والے دور میں اس ہیبٹ کی کیا ویلیو ہوگی، وہ موجود ہوگی بھی نہیں ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں ہم انیشیلی انڈرسٹینڈ کر لیں اپنے کیریئر کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے. تو جب ہم اپنے انٹرسٹ کو اور اپنے پیشن کو جاننا شروع کریں گے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی شروع ہو جائیں گی اور ہمیں ایک صحیح ڈائریکشن مل جائے گی. فار انسٹنس ہم نے دیکھا، ہم 9th کلاس میں تھے یا میٹرک میں آئے تو ہم نے کچھ سبجیکٹ پڑھے. تو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کس جو ہے سبجیکٹ میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں، ٹیچر آتے ہیں، تو کون سا سبجیکٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ ٹیچر آئیں اور یہ کلاس میں اٹینڈ کروں.
یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو تھوڑا بہت آپ کا انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ ہونا شروع ہوگا کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا آپ بیک بینچرز ہیں, آپ جو نا کلاسز میں بالکل انٹرسٹ نہیں دیتے, تو کم سے کم یہ ضرور دیکھیں کہ کون سا جو ہے سبجیکٹ ایسا ہے جس میں آپ کو پریشانی کم سے کم ہوتی ہے اور آپ اس کو کر جاتے ہیں, آپ اس کو اٹیمپٹ کر جاتے ہیں. تو دیٹس دا وے یو کین انڈرسٹینڈ کہ کون سا ایریا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیشن کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. پیشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. پیشن وہ نہیں ہے جو کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. انٹرسٹ اور پیشن کو سم ٹائم اسٹوڈنٹ مکس کر جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. پیشن انٹرسٹ وہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے کسی چیز کو سمجھا اور اس کے فائدے جانے, اس کے بعد ہمیں وہ چیز اچھی لگنے لگی اور ہم اس کو اپنے لیے سوٹ کرنے لگے کہ بھئی یہ میرے لیے سوٹیبل ہے, تو یہ انٹرسٹ بن جاتا ہے. اب انٹرسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم کے لیے ہو, بعد میں وہ انٹرسٹ چینج ہو جائے. لیکن پیشن جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جب وہ انٹرسٹ جو ہمیں حاصل ہوا, فار ایگزامپل میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور کرکٹ کھیلنا میں نے شروع کیا, کرکٹ کھیلنا میری ہابی میں شامل تھا اور کرکٹ کھیلنا مجھے پسند آ گیا کہ میں اس کو اور کھیلوں. اور اس کے بعد اس کا کیریئر پرسپیکٹ جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں اسی میں ہی اپنا کیریئر بناؤں گا. اب پیشن جب بنے گا یہ کرکٹ, جب میں اس کے سارے حالات کو فیس کرنے کے لیے آج تیار ہوں گا. اگر میں اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہوں کہ اس کرکٹ کے لیے مجھے 10 سال 20 سال محنت کرنی پڑے گی, مجھے کچھ ارننگ بھی نہ ملے, میں اپنے سارے شوق چھوڑ دوں, لیکن کرکٹ سے ہی میں اپنا کماؤں. اب جب پیشن اس طرح کا جب بن جائے گا نا, تو آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کے فوکس کریں گے اس فیلڈ کے اوپر, اور آپ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہوں گے اس فیلڈ کے سارے ڈس ایڈوانٹیج کو, سارے سرکمسٹانسز کو فیس کرنے کے لیے. تو یہ پھر آپ کے لیے بینیفیشیل ہو جاتا ہے جب آپ پیشن کے ساتھ کسی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں, اور اگر وہ بہت ڈیفیکلٹ بھی ہوتی ہے تو گریجولی وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتی ہے اور آپ اس کو فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ اس فیلڈ کے اندر کہیں نہ کہیں فٹ ان ہو جاتا ہے, اور ان فیوچر میں آپ کو وہ فروٹفل ہو جاتا ہے وہ ڈیسیژن. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. بعض لوگ انٹرسٹ کی بیسس پہ کسی فیلڈ میں داخل ہو جاتا ہے کہ میرا یہ انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے میں اس فیلڈ میں داخل ہو جاتا ہوں, لیکن بعد میں جب ان کو حالات آتے ہیں پھر ان کو پریشانیاں فیس ہوتی ہیں, تو پیشن تو ان کو ہوتا نہیں ہے اور اس چیز کو فیس کرنے کی پاور بھی نہیں ہوتی, تو پھر وہ بیک آف ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ کیا مجھے اس فیلڈ کا انٹرسٹ ہے, کیا میں پیشنیٹ ہوں اس فیلڈ کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد فار ایگزامپل کوئی فیلڈ جو ہے بہت چیلنجنگ ہے, لیٹ سے فائنینس کی فیلڈ ہے, بہت چیلنجنگ ہے, میری پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ میں فائنینس میں فٹ ان ہوں, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں فائنینس میں جاؤں. میرے والد صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, تو اس کے اندر اب آپ کو پیشن کی ضرورت ہوگی. میرے پاس فار ایگزامپل ریسورس نہیں ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے جو میں ایجوکیشن پہ خرچ کروں, لیکن مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے, مجھے جو ہے اس پہ جو ہے اس فیلڈ سے بہت لگاؤ ہے, بہت انٹرسٹ ہے, اور میں اس کے لیے ساری سچویشن فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ پھر فیلڈ جو ہے نا میرے لیے گریجولی آسان ہو جائے گی, اس کی پرابلمس کو فیس کرنا آسان ہو جائے گا, اور سم وے اور دی ادر میں کہیں نہ کہیں اس فیلڈ میں فٹ ان ہو جاؤں گا. یہ پیشن اور انٹرسٹ کے اندر تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اس طرح جو ہے ہم جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنا کیریئر. تو اپنے انٹرسٹ کو اور پیشن کو بہت جاننا ضروری ہے انیشیلی. اگر آپ اس کو نہیں جان پاتے تو آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے, اور سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمارے والدین جو ہے ہم ان کے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ ساری ریسرچ نہیں کی ہوتی اپنے کہ کون سی جو فیلڈ میں مجھے جانا چاہیے, کس کا کیا انٹرسٹ ہے, اور کس کی ڈیمانڈ کتنی ہے, مارکیٹ کے چیلنجز کیا ہیں, میری پرسنالٹی اس چیلنجز کو فیس کر پائے گی نہیں کر پائے گی. فار ایگزامپل 4 فیلڈ ہے, آئی ٹی, فائنانس, مارکیٹنگ اور ایچ آر. اب ان 4 فیلڈس کے اندر ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, ڈفرینٹ کوالیفیکیشن ہے, اور آپ کی پرسنالٹی کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. آپ کو فائنینس کے اندر وہ پروفائل چاہیے آرگنائزیشن کو جو کہ ڈیٹیل اورینٹیڈ ہو, اور مارکیٹنگ کے اندر وہ چاہیے جو جس کی کمیونیکیشن اسکل بہت اسٹرانگ ہو. ایچ آر میں وہ چاہیے جو پیپل اورینٹیڈ ہو, لوگوں سے انٹریکٹ کرے, لوگوں کو سمجھ سکے, لوگوں کی پرابلم کو ریزالو کر سکے. آئی ٹی میں وہ بندہ چاہیے جو کہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو, جس کو کوڈس کا پتہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہمیں اس فیلڈ میں جانے آسان ہوگا.
اور جب ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہم اپنے پیرنٹس کو بھی کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ فیلڈ میری پرسنالٹی کے حوالے سے اور میرے ریسورس جو مجھے اویلیبل ہیں، جو میرے پاس ٹائم ہے، اس کے حوالے سے جو ہے سوٹیبل ہے، تو مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو ہے اپنے انٹرسٹ کو جانیں، کیا ہمارا انٹرسٹ ہے، کیا پیشن ہے، فیلڈ کیا ہے، اس فیلڈ کے چیلنجز کیا ہیں، تاکہ ہمارے لیے اپنے گول کو حاصل کرنا آسان ہو۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کی آج کی ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کریں، اینڈ بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز میری آپ کو ملتی رہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔